قائد اعظم محمد علی جناح ایک شخص، ایک نظریہ، ایک ریاست۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی محض ایک فرد کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی سے نکال کر ایک آزاد ریاست سے ہمکنار کیا۔ 1947 کا پاکستان قائد اعظم کے اسی ویژن کا عملی مظہر تھا جس میں مغربی پاکستان کے ساتھ مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ قائد اعظم نے جس محنت اور لگن سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نظریے اور ایک پرچم کے نیچے متحد کرنے کی کوشش کی وہ ناقابل فراموش ہے۔ 1947 کا پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے مسلم آبادی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ قائد اعظم مشرقی پاکستان کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ڈھاکہ کو بہت اہمیت دی، وہاں کا دورہ کیا اور بنگالی مسلمانوں کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں۔ قائد اعظم نے واضح کہا تھا کہ بنگالی، پنجابی، سندھی یا پختون نہیں، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں۔ قائد اعظم کے بنگالی دوست اور ساتھی۔ تحریک پاکستان میں بنگالی مسلمانوں کا کردار انتہائی اہم تھا۔ قائد اعظم کے قریبی بنگالی ساتھیوں میں حسین شہید سہروردی، خواجہ ناظم الدین اور AK فضل الحق، جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، شامل تھے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ آزادی کی جدوجہد کی اور مسلم لیگ کو بنگال میں ناقابل شکست قوت بنایا۔ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں تحریک پاکستان کو عددی، سیاسی اور اخلاقی طاقت حاصل ہوئی۔ قائد اعظم بارہا اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ بنگالی مسلمانوں کی حمایت کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا۔ یوں بنگالی رہنماؤں اور عوام کی قربانیوں، سیاسی بصیرت اور قائد اعظم پر اعتماد نے تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور تاریخ میں ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ برطانوی عدالتی نظام میں قائد اعظم کا رعب مسلمہ حقیقت تھا۔ انگریز جج جانتے تھے کہ جناح ہم سے بہتر قانون جانتے ہیں۔ عدالت میں ان کے دلائل کی مضبوطی ایسی ہوتی تھی کہ جج بھی محتاط ہوتے تھے۔ وہ قانون کے ایک ایک نقطے پر عبور رکھتے تھے، اسی لیے انگریز حکام ان سے خائف رہتے تھے۔ قائد اعظم اپنی شخصیت، وقار اور نفاست کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے تھے۔ وہ عموماً سلیقے سے سلا ہوا 3 پیس سوٹ پہنتے تھے۔ ان کا لباس زیادہ تر لندن کے اعلیٰ درجے کے ٹیلرز سے تیار ہوتا تھا۔ تاہم پاکستان بننے کے بعد انہوں نے شیروانی کو ایک قومی لباس کے طور پر اپنایا۔ سر پر وہ مشہور قائد کیپ یعنی کہ کراکول ٹوپی پہنتے تھے۔ بعد میں پاکستانی شناخت بن گئی۔ قائد اعظم شاہانہ نہیں بلکہ باوقار اور معیاری زندگی کے قائل تھے۔ وہ زیادہ تر کیڈیلک اور رولز رائس جیسی معیاری گاڑیاں استعمال کرتے تھے، مگر یہ گاڑیاں عیش و عشرت کی علامت نہیں بلکہ ریاستی اور سفارتی ضرورت تھی۔ قائد اعظم نے جو دولت کمائی وہ کسی جاگیر، وراثت یا سرکاری مراد سے نہیں بلکہ اپنی محنت اور قابلیت سے کمائی۔ وہ برصغیر کے مہنگے ترین اور قابل ترین بیرسٹر تھے۔ ایک وقت تھا جب ان کی فی پیشی فیس سینکڑوں پاؤنڈز ہوتی تھی۔ انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے ایک کامیاب قانونی کریئر قربان کیا اور یہی وجہ تھی کہ ان پر بدعنوانی یا ذاتی مفاد کا ایک بھی الزام کبھی ثابت نہ ہو سکا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف پاکستان کے بانی تھے بلکہ ایک اصول پسند، دیانتدار، باوقار اور عظیم قانون دان بھی تھے۔ 1947 کا پاکستان ان کے اسی ویژن کا نتیجہ تھا جس میں اتحاد، برابری اور قانون کی بالادستی بنیادی ستون تھے۔ آج بھی اگر ہم قائد اعظم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بس ان کی تقاریر، ان کے عمل کو اپنانا ہوگا، کیونکہ قائد اعظم صرف تاریخ نہیں، ایک مکمل ریاستی فکر ہے۔